السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 12 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات تو میں نے کرنی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی کا اپنی میٹنگ بلا رہا ہے، جس میں اہم ترین حکام کو اس نے طلب کر لی ہے، پنگا کرنا ہے، جو صبح کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس میں پروجیکٹ فریڈم ہو یا کچھ اہداف باقی ہیں، ایران پہ یعنی دوبارہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ میں نے ایک رپورٹ دیکھی جو صبح سے نشر ہو رہی سی بی ایس نیوز کی، کہ نور خان ایئر بیس پہ جناب ایرانین طیارے جو ہیں پاکستان نے اس کو پناہ دی ہوئی، اور انڈین میڈیا جو اس کو پروپیگنڈا کی آپ کے سامنے ہے۔ اس والے سے دو اہم فائنڈنگز ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، لیکن اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ذکر ضروری ہے محترمہ انمول عرف پنکی کا۔ انمول بھی ہیں اور پنکی بھی ہیں، اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وقت میرے پاس نہیں ہے کہ ایڈٹ کر کے وہ دکھاؤں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کوئی اسکائی بلو کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، کھلا سا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، لمبے سے باہر رکھے ہیں، محترمہ نے کالی اینکٹ ٹھوکی ہوئی ہیں، ماسک پہنا ہوا ہے کہ ان کا کوئی دیدار نہ کر سکے، اور وہ جس طرح سے جناب تشریف لا رہی ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کراچی کی خدمت میں، ان کی عدالت میں پیش ہو رہی ہیں ان کے روبرو، وہ منظر دیکھنے والا ہے، وہ فوٹیج رپیٹ پہ چلائی جانی چاہیے۔ یہ ہے پاکستان کے نظام کا ایک بھیانک چہرہ۔ محترمہ انمول عرف پنکی یہ ہیں کون؟ کچھ فقیر کی بھی اس میں فائنڈنگز ہیں، اور یہ شاہانہ پروٹوکول کیوں انجوائے کر رہی ہیں، یہ دھندا کیا کرتی ہیں، پولیس والے اب ایکشن میں کیوں آ رہے ہیں، اور تو اور سندھ سرکار کو ہوش آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ ان پولیس افسران کو بلایا جائے۔ سندھ سرکار کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ یہ جو رویہ ہے، جو سہولت کاری ہوئی ہے اس کے خلاف، اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک ترجمان ہے سندھ سرکار کی، سعدیہ جاوید صاحبہ، وہ کہتی ہیں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ واہ واہ واہ، اس پہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، داد ملنی چاہیے پیپلز پارٹی کی حکومت کو، بلا شبہ داد ملنی چاہیے۔ پہلا تو شکریہ یہ سندھ سرکار کا، پولیس کا، حکام کا کہ محترمہ کو گرفتار کیا۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے وہ واک کر رہی ہیں کچہری جاتے ہوئے، اس پر ذرا محترمہ کی اس رونت کو، اس اثر و رسوخ کو، اور اس پہنچی ہوئی شخصیت کو، رابطہ کاری کو، تم جانتے نہیں میری کنیکٹیوٹی کے، اس کو داد دیں۔ اب میں آپ جاننا چاہ رہے ہوں کہ بندی ہے کون ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انمول عرف پنکی ہیں، یہ ہیں کوکین اینڈ ڈرگ سپلائر۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کراچی کچھ کرائم بیٹ رپورٹر سے میری بات ہوئی، اور کچھ میری اسلام آباد لاہور میں بات ہوئی۔ محترمہ کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے، وہ جیسے لیٹن امریکہ میں کوک ڈرگ ڈیلر ہوتے ہیں نا، وہ نیٹ ورک ان کا پورا دنیا میں پھیلا ہوتا ہے۔ امریکہ نے پوری یعنی 50 سال بلکہ 100 سال لگا دیے کہ کوک نہ پہنچ سکے۔ یہ ڈرگ کارٹل جو ان کے خلاف موویاں بنی، ان کے خلاف جنگیں ہوئیں، لیکن جناب ان کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کہانی اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ شی لکس لائک ون آف دیم، انمول اور پنکی صاحبہ جو ہیں، ان کے لیے تو اصل میں سچ بولوں، آج معذرت دیجیے گا مجھے کہ میں آج لب و لہجہ اس قدر میرا بکھرا ہوا ہے یہ مناظر دیکھنے کے بعد، کہ میں کنٹینٹ پہ آنے کی بجائے ذرا کتھارسس کر رہا ہوں آپ کا اور اپنا۔ اصل میں ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا نا، تو ہتھ کڑی تو بالکل لگی ہوئی، پولیس اہل کہہ رہے ہیں میڈم ادھر سے ایسے ہاتھ کے اشارے کر کے ان کو جگہ بتا رہے ہیں ادھر سے، وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی ایسی کی تیسی چل کے سیدھا آ رہی ہیں جناب علی۔ ہونا چاہیے تھا وہاں ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا، ٹھیک ہے نا، پھول بچھائے جاتے، میڈم کا گانا چلایا جاتا، چلانگی پکھیاں، ہاں جی، وہ جو گانا ہے نا میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کا، وہ چلایا جانا چاہیے تھا۔ تو ماہی آوے گاتے پھولا نال میں ترتی سے جاواں گی، وہ چلایا جانا چاہیے تھا، ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کے اکارڈنگ میسیج بھی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ محترمہ جو ہیں یہ طویل عرصے سے متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں اور مفرور بھی ہیں۔ ڈی ایچ اے ہو کراچی کا، کلیفٹن ہو یا پوش علاقے ہوں، یا نیٹ ورک ہے، ان کے پاس مخصوص رائڈرز کی سہولت تھی جو ڈرگس کو کمیونیکیٹ کرتے تھے، ڈسیمینیٹ کرتے تھے۔ خواتین رائڈرز بھی موجود تھیں، اور یہ محترمہ جو ہیں یہ گرفتار ہوئی ہیں کراچی کے گارڈن تھانے کی توسط سے، اور پرچہ ہے کہ ان کے اوپر 15 لاکھ سے زائد مالیت کا پرچہ درج ہوا، چرس کے 2 پیکٹ اور دیگر منشیات۔ تفتیشی افسر کا بیان ہے، 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے ایک ہلکی سے ٹپ آف دی آئس برگ کہ وہاں اس وقت موقع جو گرفتاری تھا اس میں اتنی برآمد ہوئی ہوگی جو ان کے ذاتی استعمال میں شاید ہو۔ تو اصل میں یہ پورے ملک میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے نیٹ ورک چلاتی تھی۔ میں نے اسلام آباد اور لاہور سے بھی چیک کیا، جو کرائم بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر۔
یہ جو مافیا ہے نا اس طرح کا پنکی میڈم جیسا، یہ آپ کو لاہور اسلام آباد کی جو اشرافیہ کی ایلیٹ قسم کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، گیدرنگ ہوتی ہیں، وہاں نظر آئیں گی. ایک مخصوص ان کا انداز ہوگا، اور ہر موجود جو شخصیت ہوگی ان سے شناسائی ہوگی، ایک خاص آواز میں کھنک ہوگی، ایک خاص ان کے اندر ایک تمتمراق ہوگا، اور یہ پہچانی جاتی ہیں کہ یہ نہ صرف سوشل بیز ہیں بلکہ یہ پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں. نسل کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. میں تازہ تحقیق آپ کو بتاؤں، لاہور میں ایٹ لیسٹ میں جانتا ہوں کہ یہ جو نوجوان بچے ہیں کم عمر ٹین ایجر جو آنورڈ آگے بڑھتے ہیں، ایک زمانے میں سگریٹ لوگ پیتے تھے، چرس پیتے تھے، اللہ معاف فرمائے، یا الکوہل کا نشہ کرتے تھے. اب لاہور میں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں، یہ میں ریہیب سینٹر میں کچھ ڈاکٹرز میرے جاننے والے ان سے بات کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں، وہ ان روایتی نشوں کے علاوہ خطرناک نشوں کا عادی ہو چکے ہیں. مثلاً کوکین، میتھ، آئس. پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہ میتھ آئس ہوتی ہے کیا. کوکین کا سنا ہے وہ سفید پاؤڈر ہے، لیٹن امریکہ کی بڑی شناخت ہے وہ، اور کوکو سے نکلتی ہے، اس کو پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور وہ ناک سے سنف کرتے ہیں. کوکین ایک بڑی لعنت بن چکی ہے، اور کوکین کی علت اور اس کی جو عادت ہے بڑا غرق کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے انسان کے جسم کو، نفسیات کو، اس کے اعضاء کو اور پورے خاندان کو. بربادی روپے پیسے کی علیحدہ، اور پھر یہ ریہیب میں چلے جاتے ہیں. ایک بات یہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ اصل میں کوکین کا اور دیگر ڈرگ کا دھندا کرتی تھیں. ان کا ایک آڈیو میسج ہوا ہوا ریلیز، مبینہ طور پر کہتی ہیں جس دن پولیس والوں نے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا اس دن یہ برانڈ بن جائیں گے. اندھیر ڈال رکھا ہے میں نے، روک سکو تو روک لو. بڑا لمبا چوڑا آڈیو میسج ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے ان کا ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی منشیات اور اسلحہ بھی ان پہ برآمد ہوا ہے. اب یہ ضلع جنوبی پولیس جو تھی اس نے سویلین اور حساس اداروں کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کیا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کا نیٹ ورک سیاستدان ہوں، بزنس مین ہوں، اشرافیاں ہوں، ان سے بہت گہرا ہوتا ہے، اور وہی ان کی پروٹیکشن ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ پارٹیز میں نظر آتی ہیں، اور اسی لیے دھندا بھی کھلے عام چلاتی ہیں. تو پھر یہ پکڑے کب جاتے ہیں؟ یہ پکڑے تب جاتے ہیں جب کہیں نہ کہیں ڈیل میں گڑبڑ ہو جائے، کہیں نہ کہیں یہ کہیں اور سر اٹھا کے چلی جائیں، یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حساس اداروں کو کوئی خوف خدا ہے اور وہ سوچیں کہ نہیں یار اب کچھ کرنا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، نسل بگڑ رہی ہے. تو اگر ایسا ہوا تو میں بڑا خوش ہوں. البتہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ، خوشی اس بات پہ ہے کہ سندھ سرکار نے اس کا نوٹس لیا ہے. محترمہ سعدیہ جاوید صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہ سب برداشت نہیں کرے گی، سہولت کاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ جب جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش ہوئیں، جیسے پولیس نے ان کی آؤبھگت کی، اس کے اوپر ایڈیشنل آئی جی ہیں آزاد خان صاحب، ان کا موقف بھی دینا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں خبر نشر ہوئی ہے تو ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. یہ ہے کہانی محترمہ پنکی کی. اس کے اوپر میں مزید اب آپ کو پتہ ہے نشریات ہماری جاری رہیں گی. ٹرمپ نے آج ایک بار پھر جو صبح کا میں نے ویلاگ کیا تھا کہ پہلے انہوں نے اپنی جو ایٹمی آبدوز ہے وہ نکال کے اوہایو کلاس آبدوز اسے کہا جاتا ہے، پہلی بار انہوں نے جبرالٹر میں تعینات کی. وہاں سے میڈیٹرینین سی آتا ہے اور آگے اسرائیل سے گزر کے مصر سے نیچے ایرانی سمندری حدود میں وہ پہنچ سکتی ہے. 5-6 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو پہلی بار امریکہ نے ایسی آبدوز کی تعیناتی کا اعلان کیا، حالانکہ ایسے حساس اثاثوں کا اعلان نہیں کیا جاتا. ایک بات یہ میں نے کی تھی رات کو. دوسرا اس نے کہا تھا کہ جو سیز فائر ہے وہ یعنی لائف سیونگ موڈ میں ہے، یعنی آکسیجن پہ ہے، تو کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہوں. تیسری اب اہم بات ہوئی کہ آج اس نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اپنی جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کی میٹنگ بلا لی، جس میں جے ڈی وینس کو بالخصوص، مارکو روبیو وزیر خارجہ، اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطی کا نمائندہ مذاکرات کار ہے، اور پیٹ ہیگزے جو سیکٹری وار ہے اس کو بلا لیے، دیگر حکام کو بلا لیے. 2 آپشن اس کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے میرا خیال آج اس نے پنگا شروع کر دینا ہے. ایک پروجیکٹ فریڈم، وہ جو بلاکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جہاز پھنسے ان کو نکالنا زبردستی. دوسرا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ اہداف باقی رہ گئے ہیں ایران میں، ان پہ ٹارگیٹڈ بمباری کی جائے 2 ہفتے مزید. یہ ہے کہانی، کیونکہ اس نے ایرانی تجاویز کو کل کہا تھا کہ یہ کوڑے کا ڈھیر ہے، گاربیج اس نے لفظ استعمال کیا تھا. خبر جو سی بی ایس نیوز نے دی، جو 2-3 صحافیوں نے دی، بڑی حیران کن خبر تھی. وہ خبر یہ ہے کہ جی 11 مئی کو یہ شائع ہوئی کہ جی اپریل کے شروع میں نور خان ایئر بیس پر متعدد ایرانی طیارے بھیجے گئے، جس میں ایک RC-130 طیارہ بھی شامل ہے. اور انہوں نے کہا جی پاکستان سفارتکاری کے ساتھ ساتھ خاموشی سے ایران کو ان کے ہوائی اڈے، اپنے ہوائی اڈے پر ان کے طیاروں کے محفوظ بنا رہا ہے تاکہ وہ ممکنہ امریکی فضائی حملوں سے محفوظ رہ سکیں. اور سی بی ایس نیوز کہہ رہا ہے کہ جی ہم شناخت ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہمیں کن حکام نے رپورٹ دی ہے. یہ خبر پتہ کب لیک ہو رہی ہے؟ جب ایران سے لے کے پاکستان تک دونوں ایران سے لے کے امریکہ تک دونوں بار بار پاکستان کی ثالثی کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان واحد ثالث ہے، جب پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں.
اور یہ پتہ خبر کب چھپ رہی ہے؟ جب نریندر مودی یو اے کا دورہ کرنے والے ہیں. یہ خبر کب چھپ رہی ہے؟ جب چین کا دورہ کرنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. یہ خبر کب چھپ رہی ہے؟ جب عباس عراقچی صاحب دورہ کرنے والے ہیں انڈیا کا برکس اجلاس میں شرکت کے لیے. اس وقت خبر چھپ رہی ہے. کیوں چھپ رہی ہے؟ تاکہ ماحول کو خراب کیا جائے. کس کے توسط سے چھپ رہی ہے؟ بھارتی اسرائیلی لابی کے توسط سے, نتھنگ ایلس. بھارت کو اس کی بڑی تکلیف ہے, پاکستان کریڈٹ نہ جائے. اس میں اسرائیلی میڈیا کی جو لابی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلکہ کل بتایا تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر آن ریکارڈ کہہ چکا میں پاکستان سے مسئلہ ہے کہ یہ جس طرح سے پلے کر رہے ہیں یہ میرے اور اس ٹرمپ کے تعلقات خراب کر رہے ہیں. اب یہ جو خبر انہوں نے پیش کر دی, ڈیٹیل بھی ڈالی کہ جی انہوں نے کئی طیارے جو ہیں نور خان ایئر بیس پر بھیج دیے, جس میں ایرانی فضائیہ کار C-130, لاک ہیڈ C-130, ہرکولیس ٹیکنیکل ٹرانسپورٹ طیارہ اور جاسوسی طیارہ, یہ سب کچھ شامل ہیں. اور یہ انہوں نے وہاں پہ نور خان پہ پارک کر دی ہیں. اچھا, نور خان پہ پارک کرنے کی کہانی انہوں نے جب پیش کر دی تو انڈین میڈیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا. میں نے بھی کچھ حکام سے چیک کرنے کی کوشش کی, بات کو کھنگالنے کی کوشش کی. سادہ سی بات یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس کوئی پرائیویٹ ایئر بیس کے طور پر خفیہ مقام پر نہیں ہے. پاس سے سڑک گزرتی ہے, اور آج کل تو طیارہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اوپن سورس سے ٹریفک کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کون سا طیارہ کہاں گیا, کہاں پارک ہوا. تو یہ جو کمبختی پر مبنی خبر چھاپی گئی, پاکستان کے اوپر اور بڑے گناہ ہوں گے, پاکستان کے اوپر آپ اور طریقے سے خار نکال سکتے ہیں, لیکن غضب خدا کا کہ اس قدر جاہلیت پر مبنی خبر, اور وہ بھی اس لیے کہ سبوٹاج کیا جائے سارے عمل کو. بالکل یہ من گھڑت ریڈیکلس اور گھٹیا سٹوری ہے جو یہ بیان کی ہے CBS کے صحافیوں نے. کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو صحافی جنہوں نے فائل کی نا, یہ جیمز لاپورٹا اور جینیفر جیکبز اور پھر سمی یوسفزئی. تو یہ کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جیمز لاپورٹا, جینیفر جیکبز اور یہ یوسفزئی صاحب جو ہیں یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کے پہلے ماضی کی کہانیاں کیا ہیں. پہلے بھی ان تینوں کے کارنامے کچھ حصے ملتے جلتے ہی ہیں. آج ایڈیٹنگ کا مارجن نہیں بنا, میں دکھاتا آپ کو. بھائی بات یہ ہے کہ یہ اوپن فیسلٹی ہے نور خان ایئر بیس, مڈل آف پنڈی, سینٹر آف پنڈی میں واقع ہے. آس پاس دیواریں ہوئی ہیں, بزی روڈز ہیں, فزیکلی امپاسبل ہے اس جگہ پہ ملٹری ایئر کرافٹس کو اتنی بڑی تعداد میں پارک کرنا. کیونکہ جو لوگ نور خان ایئر بیس گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایئر فورس کے تعاون سے نور خان ایئر بیس کے اندر کئی ایسی انسٹالیشنز یا ایسے ان کے آفیسز بن چکے ہیں کہ جگہ محدود ہو چکی ہے. اور یہ ہم تب گئے جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, تو اس کے بعد ہم نے دورہ کیا نور خان ایئر بیس, کچھ صحافیوں کو لے کے گیا ہے. میرے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود تھے, میرے ساتھ محترمہ فریہ ادریس موجود تھیں, کئی اور لوگ موجود تھے. پھر ہم ایئر ہیڈ کوارٹر بھی گئے کیونکہ دیکھا جائے بھی نور خان ایئر بیس پہ کیا ہوا اور باقی جگہوں پہ. تو وہاں پہ ایسے یعنی ایئر فورس کے ایسے آفیسز یا ایسے ان کے کھل چکی ہیں انتظامیہ کے جو بیٹھنے کی جگہیں ہیں, انسٹالیشنز, کہ اس کے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ اب وہ بس محدود پیمانے پہ استعمال ہوتی ہے, عسکری پیمانے پہ یا اہم شخصیات آ جائے تو ان کے آنے جانے کے لیے. تو یہ امپاسبل ہے فزیکلی, اس کا ایریا دیکھا جائے امپاسبل ہے اتنے بڑے طیارے وہاں پہ پارک کرنا. اور بھی پارک ہوئے ہیں اوپر, اتنے تو اسی بچھاڑ پا دینا سی, آپ نے اسے چھپا دینا تھا, نظر ہی نہیں آنا تھا. یہاں پہ ایسی ٹریکنگ ہو رہی ہے, گوگل سیٹلائٹ امیجز ایسے ایسے خوفناک آ گئے ہیں کہ اگر یہ طیارے واقعی پارک ہوئے ہوتے تو سب سے پہلے انڈیا نے بتا دینا تھا, امریکہ نے بتا دینا تھا, ٹرمپ نے بولنا تھا کہ یہ کیا کیا پاکستان نے. تو یہ من گھڑت خبر ہے. یہ جو علاقہ ہے ہمارا پاکستان کا, یہ ہائی سرویلنس والا علاقہ ہے, سیٹلائٹ کی ریڈار مانیٹرنگ میں ہے. امریکہ ہو, چائنا ہو, انڈیا ہو, تو یہ صرف ایک ڈپلومیٹک ویلیوز کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور من گھڑت اور گھٹیا خبر ہے جو میرا تبصرہ ہے. میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے, تو ہم اجازت لیتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.